اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں لائی ہوں آپ کے لیے ایک نہایت حیرت انگیز اور تاریخی واقعہ، جب ظالم حکمرانوں نے حجر اسود کو 22 سال تک اپنے پاس رکھا اور بعد میں کن نشانیوں کے ساتھ حجر اسود کا اصل پتھر واپس لایا گیا۔ حجر اسود کا یہ تاریخی واقعہ نہایت حیرت انگیز ہے۔ یاد رہے، مسجد الحرام کے مرکز میں خانہ کعبہ کے مشرقی کنارے پر وہ مقدس پتھر نصب ہے جسے دنیا بھر کے مسلمان حجر اسود کے نام سے جانتے ہیں۔ طواف کی ابتدا بھی حجر اسود سے ہی کی جاتی ہے اور یہ پتھر زمین سے 1.5 میٹر بلند ہے۔ حجر اسود کے متعلق تاریخی روایت بھی یہی ہے کہ حجر اسود یاقوت کا وہ پتھر ہے جسے جنت سے اتارا گیا اور پھر اسے جبل ابو قبیس میں رکھا گیا۔ اس پتھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی بنیادیں اٹھاتے وقت خانہ کعبہ کی زینت بنایا اور اس کے بعد یہ خانہ کعبہ کا ایک اہم جز قرار پایا۔ حجر اسود سے متعلق جو معلومات ہمیں ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک پتھر نہیں بلکہ یہ پتھر 8 چھوٹے ٹکڑوں سے مل کر بنا ہے، جن میں سب سے بڑے کی جسامت ایک کھجور کے برابر ہے۔ ایک حیرت انگیز معلومات اس پتھر سے متعلق یہ بھی ہے کہ اگر آپ جسے سن کر آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ حجر اسود نہ تو پانی میں ڈوبتا ہے اور نہ ہی اس پر آگ کا کچھ اثر ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ایک تاریخی واقعہ میں بیان کرنے جا رہی ہوں کہ 7 ذی الحج 317 ہجری کو بحرین کے ایک حاکم ابو طاہر سلیمان قرامتی نے مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا۔ خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ اس سال یعنی کہ 1317 ہجری کو حج بیت اللہ بھی نہ ہو سکا۔ یہ اسلام میں پہلا موقع تھا کہ کوئی بھی مسلمان حج نہ کر سکا۔ ابو طاہر قرامتی نے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکالا اور اسے اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ پھر بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے ابو طاہر قرامتی کے ساتھ فیصلہ کیا اور 30,000 دینار دے دیے۔ تب حجر اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا گیا۔ یہ واپسی 339 ہجری کو ہوئی، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ حجر اسود کو واپس کیا جائے گا تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بہت بڑے عالم محدث شیخ عبداللہ کو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ہمراہ بحرین بھجوایا۔ یہ واقعہ علامہ سیوطی کی روایت سے اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچ گئے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں حجر اسود کو ان کے حوالے کیا گیا اور ایک پتھر خوشبودار اور خوبصورت غلاف میں سے نکالا گیا کہ یہ حجر اسود ہے، اسے آپ اپنے ساتھ لے جائیے۔ محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ حجر اسود کی 2 نشانیاں ہیں۔ اگر یہ پتھر اس معیار پر پورا اترا تو یہ حجر اسود ہوگا اور ہم اسے ساتھ لے جائیں گے۔ پہلی نشانی انہوں نے یہ بتائی کہ پانی میں ڈوبتا نہیں ہے، دوسری نشانی یہ بتائی کہ آگ سے گرم بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، اب جب اس پتھر کو پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا اور جب اسے آگ میں ڈالا گیا تو وہ سخت ترین گرم ہو گیا۔ تب آپ نے فرمایا ہم اصل حجر اسود کو لیں گے۔ پھر اصل حجر اسود کو لایا گیا اور آگ میں جب اس کو ڈالا گیا تو وہ ٹھنڈا نکلا۔ پھر جب پانی میں ڈالا گیا وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا۔ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہی ہمارا حجر اسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت والا پتھر ہے۔ یہ سب دیکھ کر ابو طاہر سلیمان قرامتی نے بڑے تعجب سے محدث عبداللہ سے پوچھا آپ کو یہ باتیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ تو محدث عبداللہ نے جواب دیا کہ ہمیں یہ معلومات آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی کہ حجر اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں اور آگ سے گرم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جب قافلہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا تو حجر اسود کو ایک کمزور اونٹنی پر رکھا گیا جس نے تیز رفتاری سے اسے خانہ کعبہ تک پہنچا دیا۔
حجر اسود کی وجہ سے اس اونٹنی میں زبردست طاقت آ گئی تھی، کیونکہ حجر اسود اپنے مرکز یعنی بیت اللہ کی طرف واپس جا رہا تھا۔ یہ بھی روایت ہے کہ جب حجر اسود کو بیت اللہ سے نکال کر بحرین لایا جا رہا تھا تو جس اونٹ پر بھی رکھا جاتا تھا وہ کچھ فاصلے کے بعد مر جاتا، حتیٰ کہ بحرین پہنچنے تک 40 اونٹ مر گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حجر اسود کو جنت سے اتارا تو یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن اولاد آدم کی خطاؤں اور گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا، اور روز قیامت حجر اسود آئے گا تو اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، اس سے دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا، جس نے بھی اسے حق کے ساتھ استلام کیا اس کی گواہی دے گا، اور اسے چھونا یا اس کا بوسہ لینا یا اس کی طرف اشارہ کرنے سے طواف کی ابتدا ہوتی ہے، چاہے وہ طواف حج کا ہو یا عمرے کا یا پھر نفلی طواف ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حجر اسود کا بوسہ لیا تھا، اور ان کی اتباع میں امت محمدیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کا بوسہ لیتی ہے۔ بخاری کی حدیث کے مطابق ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے قریب تشریف لائے اور بوسہ لیا، پھر اسے مخاطب کر کے فرمانے لگے کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتا نہ دیکھتا تو میں بھی تیرا کبھی بوسہ نہ لیتا۔ امید کرتی ہوں یہ تاریخی اور حیرت انگیز واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہے تو اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔